مسیحیت کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ان گنت ہیرو سے بھرا ہوا ہے۔ آغاز مسیحیت سے لے کر دور حاضر تک کلیسیا میں ایسی بے شمار ہستیاں موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مکمل طور پر خدا کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ یہ ہستیاں چاہے مقدس ہوں یا معلم ہوں، چوپان ہوں یا واعظین ہوں، پاسبان ہوں یا راہبان ہوں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک منفرد مقام اور پہچان ہے۔ اگر ہم مقدسین کے حالات زندگی کو پڑھیں تو ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہمیں کوئی نہ کوئی باکمال چیز ضرور نظر آئے گی۔ کوئی علم و دانش کے لحاظ سے باکمال تھا تو کوئی زہد و عبادت کی وجہ سے بے مثال، کوئی حسن سلوک کی وجہ سے مشہور تھا تو کوئی جرت اور دلیری کی وجہ سے، کوئی درس و تدریس کی وجہ سے مشہور تھا تو کوئی مذہبی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ مقدسین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ہم رومائی قداس نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں مقدسین کی تمہیدی اور حمدیہ کلمات میں یوں لکھا ہے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونے ہیں، ان کی رفاقت سے ہمیں تسلی حاصل ہوتی ہے اور ان کی سفارشوں سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی ہستی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کلیسیا میں، جس کا ایک اپنا مقام ہے اور ایک اپنی پہچان ہے۔ یہ ہے مقدس ڈومنک، جو ایک زبردست، جو انجیل کا عظیم مبشر اور مبلغ تھا۔ 1170 میں اس نے اسپین کے ایک گاؤں کالا رویگا میں آنکھ کھولی۔ وہ فیلکس دے گزمن اور آزا کے جین کے گھر میں پیدا ہوا۔ ابھی مقدس ڈومنک اپنی ماں کے بطن میں ہی تھا۔ ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس نے ایک کتے کو جنم دیا ہے جس کے منہ میں شعلہ ہے، اور اس شعلہ سے وہ پوری دنیا کو پر نور بنا رہا ہے۔ اس شعلہ سے وہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ جارڈن آف سیکسنی، جو کہ مقدس ڈومنک کے بعد ڈومنیکن جماعت کے پہلے ماسٹر جنرل تھے، وہ اس خواب کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ڈومنک ایک دن قوموں کے لیے نور کا باعث بنے گا۔ پھر جب مقدس ڈومنک کو بپتسمہ دینے کے لیے اس کی دھرم ماں لے کر جاتی ہے تو وہ بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ دیتے وقت اس کے چہرے پر ایک ستارہ نمودار ہوا۔ یہ ستارہ بھی اس کے نورانی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ مقدس ڈومنک قابل فخر ہے، وہ سچائی کا پیامبر ہے۔ جب ہم اشعیاء نبی کی کتاب کے 52 باب کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے۔ پالوس رسول تیموتھاؤس کے نام دوسرے خط میں اس کے 4 باب میں 3 اور 4 آیات میں لکھتے ہیں، تو کلام کی منادی کر، وقت بے وقت تاکید کر، کمال برداشت اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے، نصیحت کر اور ملامت کر، جان فشانی کر اور اپنی خدمت کا کام سر انجام دے۔ مقدس ڈومنک کے گھر کا ماحول بڑا مذہبی تھا۔ 2 بھائی کاہن بن چکے تھے، ماموں آرچ پریسٹ تھا، اس لیے مقدس ڈومنک نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ پیلنسیا میں وہ تعلیم حاصل کرتا رہا اور تعلیم کے دوران ہی وہاں قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ مقدس ڈومنک نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ
ان کتابوں کو پڑھتا رہے، چمڑے کی ان کھالوں کو پڑھتا رہے اور اس کے لوگ بھوکے مرتے رہیں۔ اس لیے اس نے اپنی ساری کتابیں بیچ دیں اور جتنے پیسے بھی بنے اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے پہلے خط کے 9ویں باب میں لکھتے ہیں، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کوئی فخر نہیں، اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں۔ مقدس ڈومنک بھی تعلیم حاصل کر کے اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہوئے کاہن بن گیا۔ ایک دفعہ وہ بشپ ڈائیگو کے ساتھ ڈنمارک کے سفارتی مشن پر جا رہا تھا۔ راستے میں رات ہونے کی وجہ سے انہیں ساؤتھ فرانس میں رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں قیام کرنا پڑا۔ سرائے کا مالک ایک ایسی بدعتی تعلیم کا شکار ہو چکا تھا جو کلیسیا کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بن رہی تھی، اور اس بدعت کا مرکز ایلبی تھا، تولوز تھا۔ مقدس ڈومنک اگر چاہتا تو سارے دن کی تھکن کی وجہ سے رات سکون کے ساتھ سو کر گزار سکتا تھا، لیکن روحوں کو بچانے کی تڑپ نے اسے رات بھر جاگنے کو ترجیح دینا مناسب سمجھا اور اسے مسیح کی سچی تعلیم کی طرف راغب کرتا رہا۔ صبح جوں جوں روشنی ہونا شروع ہوئی، وہ شخص مسیح کی سچی تعلیم کی طرف آ گیا، اور اس طرح مقدس ڈومنک نے اس کی روح کو مسیح کے لیے جیت لیا۔ جنوبی فرانس میں پایا جانے والا یہ بدعتی گروہ البیجنسز کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان کی تعلیمات کے 4 خاص نکات تھے۔ وہ انسان کی روح کو تو پاک سمجھتے تھے، لیکن انسان کے جسم کو ناپاک سمجھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا خیال تھا کہ روح انسان کے جسم میں مقید ہے، قید ہے، اور اگر انسان شادی کرے گا تو اس روح کی اس قید کو مزید طوالت دے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے مجسم ہونے اور مصلوب ہونے کو نہیں مانتے تھے، اور چوتھی بات یہ کہ وہ ساکرامنٹوں کے فضائل کے منکر تھے۔ مقدس ڈومنک نے اس بدعت کا بغور جائزہ لیا، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کی تشخیص کے ذریعے سے اس کے اصل مرض کو جان لیتا ہے، اسی طرح مقدس ڈومنک نے بھی کلیسیا میں پائے جانے والے اس بدعتی گروہ کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ لیا، اور یہ طریقہ تھا کہ ایسے مبلغین کو تیار کیا جائے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور جو کلیسیائی تعلیمات کے ذریعے سے کلیسیا کا دفاع کر سکیں۔ مقدس ڈومنک نے اپنے سامنے سچائی کو نصب العین کے طور پر رکھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یہ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے جو گناہ گاروں کو گناہوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ مقدس ڈومنک نے مبشرین کی جماعت کی بنیاد رکھی اور ان کے سامنے 4 اصول رکھے جو کہ ڈومنکن جماعت کی روحانیت کے 4 ستون کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا اور دھیان و گیان۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم دھیان و گیان میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں، برکتوں، بخششوں اور کلام مقدس میں پائے جانے والے ان واقعات پر غور کرتے ہیں جو نجات بخش ہیں، اور دھیان و گیان کا پھل ہم دوسروں کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرا ستون مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے۔ ایک ڈومنکن راہب کے لیے مطالعہ اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کی زندگی کے لیے کھانا اہم ہے۔ اور تیسرا ستون جماعتی زندگی ہے۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا مل کر رہتی تھی
اور سب چیزوں میں شراکت رکھتی تھی۔ اسی طرح ڈومینیکن فرائرز بھی جماعتی زندگی میں رہتے ہیں اور سب چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ ڈومینیکن روحانیت کا چوتھا ستون تبلیغ ہے، خداوند کے کلام کو پڑھ کر اس پر غور و خوض کر کے لوگوں کو سچی تعلیم سے آگاہ کرنا اور ایسے لوگوں کو جو سچی تعلیم سے بھٹک چکے ہیں انہیں مسیح کی طرف واپس لانا۔ مقدس ڈومینک دن کو خدمت کرتے تھے، رات کو دعا کیا کرتے تھے۔ مقدس ڈومینک کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ یا تو خدا کے ساتھ یا خدا کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ دعا میں خدا کے ساتھ باتیں کرنا اور اپنے خدمت کے دوران، بشارتی عمل کے دوران لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ مقدس ڈومینک کا معمول تھا۔ مقدس ڈومینک کو گناہ گاروں کی فکر تھی۔ کئی بار دعا میں اس کے آنسو چھلک پڑتے کہ گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ وہ حلیم تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو قرض کی وجہ سے قید میں تھا۔ مقدس ڈومینک نے اپنی زندگی میں بے شمار سفر کیے۔ وہ اسپین میں پیدا ہوا، فرانس میں بشارت کے لیے گیا۔ وہ اپنی جماعت کی منظوری لینے کے لیے پاپا اعظم کے پاس روم میں آیا اور وہاں سے وہ بولونیا پہنچا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ عظیم مبلغ کس طرح سے 3 ممالک کے درمیان مسلسل چلتا رہا اور لوگوں کو فیض یاب کرتا رہا۔ ڈومینیکن جماعت اس سال مقدس ڈومینک کی وفات کی 800 سالہ جبلی مناتی ہے، جسے ہم دیس نتالس کے نام سے جانتے ہیں۔ مسیحی لوگوں کے نزدیک یوم وفات دراصل آسمان پر نئی پیدائش کا دن ہوتا ہے۔ کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کے بعد مقدسہ مریم اور یوحنا اصطباغی ایسی ہستیاں ہیں، صرف انہی کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ باقی سبھی مقدسین کا یوم وفات ان کی عید کا دن گنا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم مقدس ڈومینک کی 800 سالہ وفات کی جبلی مناتے ہیں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ مقدس ڈومینک نے اپنے اس وعدہ کو جو اس نے وفات پانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے کیا تھا کہ میں مرنے کے بعد تمہارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گا، اس لیے بھائیوں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبلی کے اس موقع پر ہمارے سامنے ایک ایسا خوبصورت موضوع رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے مقدس ڈومینک اپنے بھائیوں کے ساتھ میز پر۔ اس موضوع کا پس منظر یہ ہے کہ جب ڈومینیکن بھائیوں نے بولونیا میں اپنا گھر بنایا تو وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے ماسکریلا چرچ میں قیام کیا، اور یہ 1218 کی بات ہے۔ 1 سال وہاں قیام کرنے کے بعد ماسکریلا میں مقدسہ مریم کے اس گرجا گھر میں 1 سال قیام کرنے کے بعد ڈومینیکن فرائرز سینٹ نکولس چرچ میں شفٹ ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج مقدس ڈومینک کا مقبرہ ہے، اور ایک خوبصورت بسیلیکا سینٹ ڈومینک بسیلیکا کے نام سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مقدس ڈومینک نے 1216 میں مبشرین کی جماعت آرڈرز آف پریچرز کی بنیاد رکھی، جس کی منظوری پوپ ہنوریس سوم نے دی۔ اس نے 1221 میں بولونیا میں وفات پائی۔ 1934 میں اسے مقدس قرار دیا گیا، اور جب اس کی قداست کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت ماسکریلا کے گرجا گھر میں وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعہ کو یاد کیا گیا، جب مقدس ڈومینک نے اپنے بھائیوں کو بھیجا
تاکہ وہ بھیک مانگ کر لائیں، کیونکہ یہ جماعت مینڈیکنٹ پریچرز کی جماعت ہے، یہ مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کی جماعت ہے۔ اس لیے وہ اپنے اشیاء خرد و نوش باہر جا کر لوگوں سے مانگ کر لایا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ مبشرین باہر گئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ مقدس ڈومنک سے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ مقدس ڈومنک نے کہا آپ گرجا گھر میں جائیں اور دعا کریں۔ اسی دوران مقدس ڈومنک دعا کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو میز پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، میز پر روٹیاں اتنی زیادہ تعداد میں لگا دی جاتی ہیں کہ سب بھائی حیران ہو جاتے ہیں۔ مقدس ڈومنک کا یہ معجزہ اس وقت یاد کیا گیا جب اس کو مقدس قرار دیے جانے کا سلسلہ جاری تھا۔ مقدس ڈومنک کو مقدس قرار دیے جانے کے چند سال بعد اسی مسکریلا چرچ جو بلونیا میں تھا، وہاں پہ ایک پورٹریٹ بنایا گیا، ایک پینٹنگ بنائی گئی جس میں مقدس ڈومنک 48 بھائیوں کے ساتھ کھانے پر موجود دکھائے گئے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ شخص جس نے یہ مصوری کی تھی، اس نے ڈومنیکن جماعت کے جنرل چیپٹر میں موجود تمام بھائیوں کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ میز پر ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ مقدس ڈومنک ایسا مقدس نہیں ہے جو ایک کونے میں پڑا ہے۔ مقدس ڈومنک اپنے بھائیوں کے ساتھ میز پر رفاقت اور شراکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی اسی رفاقت نے سرائے کی مالک کی سوچ اور زندگی کو بدل دیا۔ ڈومنیکن جماعت جب مقدس ڈومنک کی 800 سالہ وفات کی جبلی پر میز کے بارے میں بات چیت کرتی ہے تو میرے عزیزو، ہمارے ذہن میں کئی قسم کے میز آتے ہیں۔ کھانے کی میز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر خاندان کھانا کھاتا ہے یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ رفاقت کرتا ہے۔ کھانے کے دوران ہم مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خبریں بانٹتے ہیں، اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کھانے کی میز پر مختلف قسم کی شیئرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مشورے دیے اور لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ لوگ کھانے کی میز پر آتے ہیں جنہیں دعوت دی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اچانک کچھ مہمان آ جاتے ہیں جن کی آمد اور شراکت یادگار بن جاتی ہے۔ اسی طرح مقدس ڈومنک کی اچانک رفاقت جو سرائے کے مالک کے ساتھ ہوئی، اس نے بھی یادگار نقوش چھوڑ دیے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی قسم کے ٹیبل سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے یوخرستی ٹیبل ہے جسے ہم التار کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے لائبریری کا ٹیبل ہے جس پہ بیٹھ کر ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل ہے جس پر بیٹھ کر شخصی طور پر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں فیملی ٹیبلز ہیں جن پر بیٹھ کر خاندان رفاقت اور شراکت کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یوخرستی ٹیبل کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا میز ہے جو سب کے لیے بلا رنگ و نسل کھلا ہے۔ سب لوگ اس میز کے گرد اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ آسمانی ضیافت کا میز ہے اور اس میز پر خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی پیش کرتے ہیں۔ لتوریائی رسموں کے دوران ہمارے سامنے دو قسم کے میز ہوتے ہیں۔ ایک ٹیبل آف دا ورڈ یعنی خدا کی کلام کی میز ہے، اور دوسری ٹیبل آف دا یوخرسٹ ہے، یوخرسٹ کی ٹیبل ہے۔ جو کلام کا میز ہے
اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کسی کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے کسی کے سامنے تیار کر کے کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یوخرسٹ کا ٹیبل ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ دوسرا میز لائبریری کا ٹیبل ہے۔ لائبریری تعلیم و تدریس کا مظہر ہے۔ لائبریری ایسی جگہ ہے جہاں پہ کتابیں ہوتی ہیں، جہاں پہ سیکھنے کا عمل نمو پاتا ہے۔ لائبریری کی کتابیں ہمیں حماقت سے معرفت کی طرف لے جاتی ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہیں، اور جہالت سے علم کی طرف لے جاتی ہیں۔ لائبریری کی میز پر بیٹھ کر طلباء تحقیق کرتے ہیں، نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں۔ مقدس تھامس اکوائنس بھی ایسی ہی میز پر بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس کی تحریریں آج بھی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ تیسری قسم کا میز اسٹڈی ٹیبل کہلاتا ہے۔ ایک ڈومینیکن راہب کے لیے اسٹڈی ٹیبل ایک عمیق سمندر کی مانند ہے، جہاں بیٹھ کر ہم سچائی کی تلاش کے لیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اسٹڈی ٹیبل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر ہم غور و خوض کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، نئی سوچیں ابھرتی ہیں۔ جنہیں اسٹڈی ٹیبل سے دوستی ہو جاتی ہے انہیں کسی اور جگہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کر جائیں تو ہمیں وہاں پہ نیند نہیں آتی، بلکہ اپنا بستر اور اپنا گھر یاد آتا ہے۔ اسی طرح جو اسٹڈی ٹیبل سے پیار کرتے ہیں انہیں پھر کوئی اور جگہ اچھی نہیں لگتی۔ اسٹڈی ٹیبل دراصل ڈومینیکن راہبان کا گہرا دوست ہے، جس کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں۔ چوتھی قسم کا میز خاندانی میز ہے۔ ہمارے ہاں میز کو دسترخوان کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر خاندانوں میں جو غریب ہیں میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی بجائے چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اسے دسترخوان کہتے ہیں۔ والدین جب بچوں کے ساتھ کھانے کی میز پر ہوتے ہیں تو بچے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کھانے کو کیسے کھانا ہے، نوالا کتنا بڑا یا چھوٹا لینا ہے، چیزیں سب سے پہلے بڑوں کو پیش کرنی ہیں، یہ ساری تہذیب اور طریقے ہم میز پر ہی سیکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ خاندان کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ ان کا راہ فرار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو دوسروں کی قربت کا احساس پا سکتے ہیں اور نہ ہی دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ خوشی، برکت اور محبت کے لمحات کو گنوا دیتے ہیں۔ جب دسترخوان یا میز پر فیملی یا کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سی باتیں، بہت سی گفتگو اور بہت سے موضوعات آپس میں بانٹے جاتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر یا میز پر بیٹھ کر کھانا کھانا یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورت، خاندان کے ساتھ میز پر بیٹھ کر یا دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہمارے معاشرے کی بڑی خوبصورت اور حسین روایت ہے۔ اسے جاری رکھنا چاہیے۔ راہبانہ زندگی میں بہت سے راہب اور راہبات ان دنوں کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانے کو ترجیح دینے کی بجائے بعد میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا تنہائی میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس سے وہ
شراکت حاصل نہیں کر سکتے اور ابتدائی کلیسیا کے اس انداز کو نہیں اپنا سکتے جس میں وہ اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے اور سب چیزوں میں شراکت رکھا کرتے تھے۔ جب ڈومینیکن جماعت مقدس ڈومینک کی وفات کی 800 سالہ جبلی مناتی ہے تو آئیے غور کریں کہ میز کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ کیا ہم شراکتی میز کو پسند کرتے ہیں یا اپنے کمرے میں پڑے ہوئے سائیڈ ٹیبل کو پسند کرتے ہیں؟ آئیے میز کی اہمیت اور میز کی طاقت کو سمجھیں اور میز پر اکٹھے کھانا کھانے کو ترجیح دیں۔ دوسروں کی میزبانی کر کے اپنے میز پر ان کے لیے جگہ بنانا سیکھیں۔ میز پر دوسروں کے ساتھ شراکت کر کے ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے کی کوشش کریں۔ یوں ایک دوسرے سے سیکھیں۔ مقدس ڈومینک کی طرح سرائے کے مالک کے ساتھ مکالمہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھیں جن کے خیالات شاید ہمارے خیالات سے مختلف ہیں۔ اپنے اسٹڈی ٹیبل سے دل لگائیں، میزبانی کے فرائض ادا کریں اور یوخرستی ٹیبل اور لائبریری کے ٹیبل پر بار بار جا کر مطالعہ کریں، مسیح کی محبت کا تجربہ کریں اور یہی تجربہ اپنے وعظ میں، اپنے لیکچر میں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ میری طرف سے آپ کو مقدس ڈومینک کی عید اور اس کی وفات کی 800 سالہ جبلی بہت بہت مبارک ہو۔